إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ہم پر اتنی نعمتیں، اتنے انعامات و اکرام ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے۔ حتیٰ کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں ایک دوسرے مقام دو جگہ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اور فرمایا سورہ کہف جس کی آیت نمبر 107 اور 108 میں نے ابھی پڑھی ہے، اور سورہ کہف کی اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اگر روئے زمین پر جتنا پانی ہے ان تمام سمندروں کے پانیوں کو سیاہی بنا دیا جائے، یہ سارے کا سارا پانی ختم ہو جائے گا، تیرے رب کی نعمتیں اس کے کلمات پھر بھی پورے نہیں ہو پائیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان سب درختوں کی کلمیں بنائی جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ، ان سمندروں جتنے 7 سمندر اور لے آئیں، 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، تمام درختوں سے بنائی ہوئی ساری کی ساری کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لکھتے لکھتے سارے انسان مٹ جائیں گے، تیرے رب کے کلمات تب بھی شمار نہیں ہو پائیں گے۔ جس ذات کی اتنے نعمتیں ہوں گے اس کی نعمتوں میں سے کس کس کو گنا جائے، کس کس کو شمار کیا جائے۔ یہی نعمت کیا کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ وہ چاہتا کسی مخلوق میں ہمیں پیدا کر سکتا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں اس مخلوق میں پیدا فرمایا جس مخلوق کا تذکرہ اپنی کتاب مقدس میں کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم سے نوازا، بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ روئے زمین پر بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ عرفہ مخلوق بنی نوع انسان ہے۔ اسی آیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کراؤن آف دی کریشن،
اس پوری مخلوق کا سرتاج ہے۔ اللہ نے ہمیں اس مخلوق میں سے بنایا، اور صرف انسان بنا کر نہیں چھوڑ دیا۔ انسان بنا کے ختم کر دیتا تو ہمارے پاس بے شمار انسان ہیں، چھوٹی سی ایک چیز اس پورے انسان میں کم ہے۔ 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا پرزہ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے فٹ نہیں کیا۔ سر بہت بڑا ہے، لیکن اس کے اندر دماغ نہیں رکھا اللہ نے۔ اور اللہ کی ذات تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہے، بھول کر نہیں۔ اس کی مرضی مالک ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ مکمل انسان ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کا حال آپ دیکھتے ہیں، گلیوں میں جا رہا ہے، کپڑے کا ہوش نہیں، اپنا ہوش نہیں، رالیں بہہ رہی ہیں، عجیب سی حالت، بچے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کنکر پتھر مار رہے۔ وہ بھی انسان ہے یا نہیں؟ اللہ نے ہمیں نوازا، انسان بنایا، انسانی شکل دی اور ساتھ ہی عقل دی، جس کی بدولت ہم تمام مخلوقات کے سرتاج کہلوانے کے واقعی مستحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس عقل کو استعمال بھی کریں، اس عقل کو دین کے لیے استعمال بھی کریں۔ اب دنیا کے لیے تو ساری دنیا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں دین اسلام بھی دے دیا، تمام ادیان سے اعلیٰ، دنیا بھر کے تمام دینوں سے، نظریات سے، ازمز سے، سب سے اعلیٰ اور بہترین دین، جس کے اعلیٰ اور مکمل ہونے کی اللہ رب العزت نے خود خبر دی، شہادت دی۔ قرآن پاک سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ کا پسندیدہ دین، دین اسلام، تمام ادیانوں سے، سارے ادیان سے اعلیٰ اور مکمل دین، دین اسلام۔ اور وہ دین اللہ رب العزت نے ہمیں آپ سب کو عطا فرمایا، مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اگر وہ مالک چاہتا تو اس مسجد میں بیٹھنے کی بجائے ہم کہیں اور بھی بیٹھے ہوئے ہو سکتے تھے یا نہیں؟ آج یہاں ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر کہیں ادھر ادھر ہمیں پیدا کر دیا گیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی بجائے ہرے کرشنا ہرے رام، ممکن تھا نہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس ذات کی ہمارے لیے کہ ہرے کرشنا والوں میں سے نہیں بنایا، رام نام ست جپنے والوں میں سے نہیں بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں میں سے بنایا۔ یہ اللہ کی بے شمار نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا وارث بنائے۔ ایسا مقام، وہ جگہ جس کے طول و عرض کے بارے میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ صحیح حدیث میں، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، ان للجنت 8 ابواب،
جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ جنت کا دروازہ ایک زیادہ ہے، اور جنت کے دروازے کتنے بڑے بڑے ہیں۔ ایک دروازے کی دہلیز، جیسے یہ آپ کے سامنے دروازہ ہے، دائیں بائیں جو ایلومینیم لگا ہوا ہے یہ دہلیز ہے۔ ایک دروازہ کتنا چوڑا ہے؟ مدینہ منورہ سے لے کر بصرہ تک ایک دروازے کی چوڑائی ہے۔ 1200 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے۔ اور جنت وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھلدار درختوں سے بھرا ہوا ہے، اور ایک درخت اتنا بڑا ہے، ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر آدمی 100 سال چلتا رہے ایک درخت ختم نہیں کر پائے گا۔ اور اس جنت میں اللہ رب العزت نے جس جنتی کو سب سے تھوڑی جنت دینی ہے اس کا ذکر کتب حدیث میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ جو سب سے تھوڑی جنت جس کو ملے گی وہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جو سب سے آخر میں جنت بھیجا جائے گا، اسے جنت میں جانے کا کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ جنت تو ساری لٹ گئی، یہ تو سارے لوگ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، میں اب کہاں جاؤں؟ ہماری سوچ یہاں بھی اسی طرح کی رہتی ہے، وہاں جنت کے دروازے تک یہی ہے۔ کہتا ہے کہ جنت تو ساری لوگ لے گئے، میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا میں کسی بادشاہ کی جو بادشاہی ہو سکتی ہے اگر اتنی مل جائے تو کافی ہے۔ کسی بادشاہ کی جتنی بادشاہی یا وسعت، اب سعودی عرب کو دیکھ لے، دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پورے سعودی عرب، شمال یمن، جنوب یمن، شمال میں سوریہ عراق، مشرق میں ہم اور مغرب میں مکہ اور جدہ، یہ ہمارا ملک جہاں ہم موجود ہیں، اللہ فرمائے گا کہ اگر دنیا کے کسی بھی ایک ملک کے برابر تمہیں مل جائے تو کافی ہے۔ کہتا ہے بہت۔ اللہ فرمائے گا کسی بھی بادشاہی کے برابر اتنا اور اتنا اور اتنا اور اتنا اور، تمہیں کسی بھی بادشاہی کی بادشاہی سے 5 گنا زیادہ جنت ملے گی، داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں جمع فرمائے۔ حوروں کا ذکر تو آپ سنتے رہتے ہیں، غلمان کا ذکر ہے، موتیوں جیسے بچے خدمت کے لیے ہوں گے، اور حوریں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بیویاں ہوں گی، 2 بیویاں ہوں گی، اور ان بیویوں کا حسن و جمال وہ کس حد تک جمال والی ہوں گی؟ ان کی پنڈلی میں جو مخ ہے، پنڈلی میں ہڈی کے اندر جو مخ ہے، اتنا حسن و جمال ہوگا کہ وہ مخ تک نظر آ رہی ہوگی۔ اور اگر ایک حور آسمان جنت سے، ایک حور جنت سے دنیا میں جھانک لے، اس جگہ سے لے کر پوری دنیا روشن ہو جائے اس کے نور کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ اس حور کا ایک دوپٹہ پوری و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ حوریں عطا فرمائے۔ پوری جنت، نعمتیں، اس میں کیا کیا کچھ ملنے والا ہے، بہت طویل تفصیلات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ کیا آپ جنت لینا چاہتے ہیں یا نہیں؟
دعا اور بات ہے، تمنا اور بات ہے، اور پانے کی خواہش اور چیز ہے۔ ایک ہے تمنا کر لی، اللہ جنت دے گا، اس سے کام نہیں چلتا، اللہ جنت انشاءاللہ دے گا، اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح وہاں بھی جمع فرمائے۔ لیکن جنت کو پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، جنت کو پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے اگر ہم جنتی ہیں تو جنت میں جائیں گے، جہنمی ہیں تو جہنم میں جائیں گے، لکھ رکھا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے رزق بھی لکھ رکھا ہے، رزق لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود ہر آدمی کو یاد ہے حرکت میں برکت ہے، کہ حرکت کریں گے تو ملے گا۔ پاکستان چھوڑا ہوا ہے، انڈیا چھوڑا ہوا ہے، بنگلہ دیش چھوڑا ہوا ہے، ساری دنیا سے روزی کمانے کے لیے یہاں ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ رزق اللہ نے لکھ رکھا ہے، جتنا لکھا ہے وہ ملے گا، ضرور ملے گا۔ پھر بھی حرکت میں برکت مانتے ہیں یا نہیں؟ اور جب باری آتی ہے جنت یا جہنم کی تو وہ ایک جگہ ڈھیر ہو جانا چاہتے ہیں کہ نہیں بس جو لکھا ہوا ہے تو ملے گا۔ میرے بھائی، جنت کا معاملہ بھی رزق کی طرح ہی ہے، اگر حرکت کرو گے تو برکت ملے گی، عمل کرو گے تو جنت ملے گی۔ جنت کی نعمتیں یقین مانے پڑھ کر آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، جنت کی نعمتیں پڑھ کر تو جی چاہتا ہے کہ یا اللہ کچھ بھی کرنا پڑے کر گزریں، لیکن جنت ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ لیکن وہ شاعر والی جنت نہ ہو، رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی، ساری عمر شراب میں ڈوبا رہا اور کہے کہ جنتی ہوں۔ جنت پانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہو، سیدھی سی بات۔ اور اگر یہ کہیں کہ جنت ملنا شاید بڑا مشکل ہے، پانا بڑا مشکل ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے، جنت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دے گا۔ اس نے جنت بنائی، ایک دوسری جگہ بھی بنا رکھی ہے، جہنم بھی ہے نا۔ جہنم کو بھی اللہ نے بنی نوع انسان، جنوں انس سے ہی بھرنا ہے۔ اور اگر ہم مسلمان گھبرا جائیں کہ جنت بھی بھر جائے گی، ہم سے بھری جائے، ہم سے کیوں؟ انسان تو بے شمار ہے نا۔ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس امت اسلامیہ کو خاص طور پر یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے بہت تھوڑے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ 99 جہنم میں اور 1 جنت میں، یہ تو بڑا مشہور جملہ ہے نا۔ اور یہ کہہ کر پھر ہم ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو امت محمدیہ کے 99 ادھر گئے، 1 کے تو ہم کس شمار میں آئیں گے؟ آج سے نہیں، اگر اس گنتی کو کرنا ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں، مسلمانوں اور کافروں سب میں سے اللہ 1 مسلمانوں سے لے گا، 99 کافروں سے لے گا۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہماری باری ان میں اہل جنت میں آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ لیکن اب یہ کہ لکھا ہوا ہے، ہاتھ سے تھوڑا بہت کچھ کریں گے، ہاتھ پاؤں چلائیں گے تو انشاءاللہ جنت ہماری ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کو حاصل کرنے کے طریقے بھی بتا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جنت کو پانے کے طریقے موجود ہیں۔ جنت کے دروازے، جنت کو حاصل کرنے کے ذریعے، دروازے سے مراد ذریعے، وہ بھی گنے چنے ہیں۔ اب یہ اگر بڑی طویل گفتگو کرنا ہو تو ہمارے پاس اس وقت مارکیٹ میں 2-4 کتابیں ایسی موجود ہیں جن میں اہل جنت کے لیے کیا کچھ کام ہیں ان کی تفصیل لکھی گئی ہے، کیا کرنا ہوگا کہ آپ جنتی ہو جائیں۔
اور اس سلسلہ میں ایک کتاب خبر سے شائع ہوئی ہے جہاں میں رہتا ہوں. کتاب عربی میں ہے 30 سببا لدخول الجنہ. دار ابن المبارک نے کتاب چھاپی ہے اور ہم نے اس کا ترجمہ بھی اردو میں کر کے پاکستان سے شائع کر دیا ہے. دخول جنت کے 30 اسباب، دخول جنت کے 30 اسباب اور ذرائع. اب ان 30 اسباب کو اگر ایک ایک کر کے گنے تو مسلمان عموماً وہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ عموماً مسلمان وہ کام کر رہے ہیں. میں تھوڑی سی تفصیل بھی اس کی ذکر کرتا ہوں. 2 آدمی ریاض سے کوئی 150 پونے 200 کلومیٹر آگے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے 2 آدمی. یہ جگہ ہے، 2 آدمی نہیں، جگہ کا نام ہے 2 آدمی، سٹی ہے. وہاں ایک صاحب ہیں ریاض الدین، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جنت کی راہیں، یعنی کن کن راہوں سے ہوتے ہوئے آپ جنت میں جا سکتے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے 50 راہیں گنی ہیں، 53، 50 پر 3، 53 راہیں بتائیں. اور ان پر بھی میں نے نظر ڈالی ہے. ہمارے مسلمان الحمدللہ وہ بھی سارے کام کرتے ہیں. اور ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے طالب علمی کے ساتھی اور ہمارے کام کے بھی کولیگ ہیں. میں جس طرح سپریم کورٹ الخبر میں ہوں، وہ 2 آدمی سپریم کورٹ میں ہیں. ابو عبد الرحمن شبیر بن نور، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے جنت کی راہ. یہ تینوں کتابیں اردو میں ہیں نا، پڑھ سکتے ہیں. عربی والوں کو ایک طرف چھوڑ دیں آپ. جنت کی راہ، جنت کی نعمتیں، جنت میں ملنے والی نعمتوں کی قدر و قیمت قرآن و سنت کی روشنی میں، اور جنت پانے کی شرطیں اور جنت کے دروازے. انہوں نے تفصیل ذکر کی ہے جن میں یہ بات آئی ہے کہ اس کتاب میں 100 دروازے کا ذکر ہے، 100 ذریعہ. اور میں نے کئی ایک مرتبہ اس پہ نظر ڈالی تو مجھے لگا کہ ان میں سے بھی 100 کا 100 کام ایسا ہے کہ ہمارے مسلمان کر رہے ہیں. الحمدللہ معاملہ بہت آسان لگتا ہے، لیکن اب یہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا میں بھی وہ 100 کام کر رہا ہوں. مسلمان کر رہے ہیں. اہل ایمان کو اللہ نے یہ شرف دے رکھا ہے کہ وہ جب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یہ سارے کام جیسے جیسے موقع آیا. اب ظاہر ہے کہ 100 کام ایک وقت میں تو کوئی نہیں کرے گا نا. رمضان پورے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. اب اگر ان 100 کاموں میں سے ایک رمضان کا ذکر کیا جائے کہ رمضان کے پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے مسلمان تو رکھتا ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ وہ وقت آئے گا. اسی طرح دوسرے کام ہے، کسی کا کبھی وقت آتا ہے، کسی کا کبھی وقت آتا ہے. سب سے پہلا کام جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 107، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 2 کام یہاں مذکور ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانیاں ہیں. اور جنت الفردوس میں ایسے نہیں کہ 2 سال کا اقامہ لگا، اقامہ فنش اور آپ جا رہے ہیں باہر، نہیں. جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. اللہ کی رحمتوں کے اندازے کریں کہ جہنم میں جانے والے کو نکالا جا رہا ہے. سب سے آخر میں جنت میں جانے والے شخص کی پوری ہسٹری یہ ہے کہ وہ جہنم سے نکالا گیا ہے. گناہ گار تھا، جہنم سے اپنی سزائیں بھگت کر آ رہا ہے.
جنت سے باہر نکال کے اس کو جنت کے دروازے کے قریب کیا گیا تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اندر کی طرف کر دے. جنت کے دروازے کے باہر، جنت سے نکال کر جنت کے دروازے کے باہر رکھا گیا، کہتا ہے یا اللہ مجھے دروازے کے اندر کر دے. تو اللہ نے کہا دیکھو ایک ہی سوال ہوگا یا بار بار سوال؟ نہیں، ایک ہی سوال ہے. اب یہ جنت کے قریب ہوتے 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 اندر کی طرف، اور اس کے اندر کی طرف یہی شخص ہے جس کو اس پورے دنیا کی کسی بادشاہ کی بادشاہی سے 5 گنا زیادہ جنت ملنے والی. یہ جہنم سے نکال دیا گیا، اپنی اپنی سزا بھگت کر تمام اہل ایمان جہنم سے نکال دیے جائیں گے، لیکن جنت سے کوئی کبھی نہیں نکلے گا، ہمیشہ جنت. خالدین فیہا، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے ہلنا نہیں چاہیں گے. وہاں سے ہلنا، وہاں سے پلٹنا، واپس آنا، وہاں سے وہ کسی مومن کا اقامہ ختم نہیں ہوگا. اقامہ دائمہ، جنت کی نیشنلٹی مل جائے گی. پہلا کام ہے ایمان، اور یقینی بات ہے کہ ہم الحمدللہ سارے اہل ایمان ہیں. میں نے پہلے اسی لیے کہہ دیا کہ بہت نہیں، سارے کام 100 تک دروازہ میری نظر سے گزرا ہے جنت میں داخل ہونے کا، تحریری طور پر. اللہ تعالیٰ ویسے بھی دکھائے گا انشاءاللہ. وہ سارے دروازے ہی ہمارے مسلمان دیکھ رہے، کر رہے. ایمان ہے، ہم سب ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، بس کسی کا ایمان مضبوط ہے، کسی کا کمزور ہے، کسی کا ایمان خالص ہے اور کسی کا ایمان شرک سے لتھڑا ہوا ہے. ان لوگوں کو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، دل میں ایمان خالص پیدا کرنا ہوگا. اگر ایمان بھی ہوا ساتھ شرک بھی ہوا، ایمان شرک بھی ساتھ رہے گا تو ایمان خالص کیسے ہوگا؟ اور اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریکوں سے غنی ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے کسی کا شرک نہیں چاہیے. اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے اور اس میں میری رضا چاہتا ہے، ساتھ کسی اور کی رضا بھی شامل کر دیتا ہے، تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. گویا کہ جس کام میں ریاکاری شامل ہو گئی وہ کام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بیکار گیا، وہ کسی ثواب کا مستحق نہیں رہے گا. اور یہ ریاکاری سب سے چھوٹا شرک ہے، سب سے چھوٹا شرک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ ہے الشرک الخفی، اور بعض روایت میں ہے الشرک الاصغر، چھوٹا شرک. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چھوٹا شرک یا شرک خفی کیا ہے؟ تو فرمایا ریاکاری. چھوٹا شرک ریاکاری. اور ریاکاری کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاکاری دکھلاوا، کس چیز کا دکھلاوا؟ میں ایک کام کر رہا ہوں، یہاں چندے کا اعلان ہوا کہ بھائی اس مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، ساتھ والے مرکز کے لیے چندہ چاہیے. ایک آدمی اٹھا، وہ کہتا ہے جی یہ میرے پاس 500 کا نوٹ ہے، یہ لے لیجیے. اس میں ریاکاری کیا ہے؟ صحیح بات ہے کہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں، لیکن یہ جہاں سے پیسہ نکالا ہے نا، جیب جو ہے، اس جیب کے نیچے ایک چیز ہے. اس جیب کے نیچے کیا ہے؟ اس کے نیچے دل ہے. لیکن جیب کیسی فٹ جگہ پہ لگائی جاتی ہے، پیسے اس میں رہیں، یہ دل کے اوپر رہے، دل گرم رہے. اللہ رب العزت اس جیب کے نیچے والی چیز کو دیکھے گا کہ جہاں سے جو نکالا ہے تو اس میں کیا ہے.
یہ پیسے کیوں دے رہا ہے؟ اس نے میری رضا کے لیے یہ چندہ دیا ہے یا ان لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا کہ کیا بات ہے، حاجی صاحب، چودھری صاحب، چیمہ صاحب، بٹی صاحب کیا کر دیا آج؟ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، وَيُشِيرُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل اقدس کی طرف اشارہ کیا، التقوی ہاہنا۔ ریاکاری کے موضوع پر طول تفصیل باتیں موجود ہیں، انشاءاللہ مولانا اور دیگر علماء کرام سناتے رہیں گے۔ ایمان خالص ہو، اس میں شرک اور یہ وہ داخل نہ ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، دیتا وہ ہے، لیتا بھی وہ ہے، اولاد دے تو اس کی مرضی، محروم کر دے تو اس کی مرضی، بیٹے دے وہ مالک، بیٹیاں دے وہ خالق، دونوں دے اس کی مرضی، محروم کر دے وہ کسی کا زور ہے؟ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا بیٹیاں دے، بیٹے دے، ملا کے دے، محروم کر دے وہ مالک۔ یہ کام تھا اللہ کا اور ہم نے کہاں ڈال دیا؟ ہم نے کہا کہ ہماری سرکار بھی بیٹا دیتی ہے، سرکاروں کے کھاتے میں بیٹے، درباروں میں بیٹے، مزاروں پہ بیٹے۔ یہ ایمان لے کے اللہ کے سامنے جائیں گے تو یہ عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ ایمان ہم رکھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان خالص نہیں، اس میں یہ داغ ہیں، کہیں شرک کا، کہیں ریاکاری کا، اور یہ تو ایک ایک مثال ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلمانوں کی زندگیاں لت پت ہیں شرک سے۔ مسلمان ہیں وہ بھی، مومن ہیں وہ بھی، لیکن یہ بیماریاں یہ نکالیں، ان بیماریوں کا علاج کر لیجئے، جنت انشاءاللہ ہمیں ملے گی، لیکن یہ بیماریاں نہیں رہنی چاہیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسرا سٹیپ ہے عمل صالح۔ عمل صالح کون سا ہوگا؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور طول طویل موضوع ہے۔ میری ایک کتاب بنگلور سے الحمدللہ چھپ چکی ہے، عمل صالح کی پہچان، اور یہ مختصر ہے، مکمل کتاب پاکستان میں چھپ چکی ہے اور وہ انڈیا میں بھی چھپ چکی ہے، بنارس میں۔ اس کا نام ہے قبولیت عمل کی شرائط۔ ایک قبولیت عمل کی شرائط، عمل قبول کیسے ہوگا، اس کی شرطیں کیا ہیں؟ ان کتابوں کو ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، پہلی شرط، اللہ کی ذات پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان، عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہو، اور دوسری شرط یہ کہ صحیح عقیدے والا آدمی کام کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 5 کا نوٹ ایسے ہوا میں لہرا دیا تاکہ لوگ دیکھیں نہیں، 1 ریال دو لیکن صرف اللہ کے لیے دیو، 1 ملین بھی اگر غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیو گے کوئی قیمت نہیں ہوگی، کام صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر خلوص ہوگا تو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں فائدہ ملنے کی مثال صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ذکر کیا ہے جو غار میں بند ہو گئے تھے۔ تینوں نے اپنا ایک ایک عمل ذکر کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا، یا اللہ میں نے تیرے لیے کیا، تو جانتا ہے، ہمیں یہاں سے نجات دلا۔ واقعہ میں تفصیل سے بیان نہیں کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو علماء کرام سنائیں گے۔ پہلے نے اپنا عمل ذکر کیا، چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، روشنی آئی لیکن راستہ نہیں بنا۔ دوسرے نے ذکر کیا، چٹان اور ہٹ گئی لیکن نکلنے کا راستہ بھی نہیں بنا۔ تیسرے نے ذکر کیا، چٹان ہٹ گئی، دنیا میں بھی فائدہ اٹھایا۔ اور یہی خلوص یا اخلاص فی العمل یہ آخرت میں بھی فائدہ دے گا، انشاءاللہ یہ جنت میں بھی ہمیں پہنچائے گا۔ اور اگر خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو یہ دنیا میں تو واقعی واہ واہ ہو جاتی ہے،
کیا بات ہے، کیا کر دیا، صحیح پیسہ سعودیہ سے کمایا ہے، صحیح کام کر رہا ہے، فلاح و بہبود کے کام میں، محلے میں، یہ میں، وہ میں، دنیا کی واہ واہ سن لے گا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ایک سخی پیسے بانٹنے والا، دوسرا شہید، اور تیسرا ہماری پارٹی کا آدمی، حافظ، عالم، قاری، واعظ۔ تینوں سے اللہ رب العزت سوال کر کے تینوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ثم امر بہ فصحب علی وجہہ ثم القی فی النار، اللہ حکم دے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ کام کو چھوٹے چھوٹے کیے ہیں، دولت لٹائی جو کہ بڑی قیمتی چیز ہے، وہاں لگائی، وہاں لگائی، وہاں لگائی، گلیاں، نالیاں، مسجدیں، مدرسے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، واہ واہ سننے کے لیے، ساری دولت برباد۔ اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے، جو دنیا میں بظاہر ہماری نظروں میں شہید ہوا، اللہ تو جانتا نا کہ کیوں یہ شہید ہوا۔ سب سے قیمتی چیز بھی اس نے خرچ کر دی، لیکن اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ملی۔ اور حافظ، قاری، عالم، مولوی جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے۔ لوگوں کی واہ واہ، کیا خوش الحان قاری، کیا لچھے دار تقریر، کیا شعلہ بیان خطیب، الفاظ سنتے ہیں نا۔ اگر اپنی شعلہ بیانی کے لیے ساری دنیا کے چپے چپے پر بھی تقریریں کر کے آ جائے گا، ایک ذرہ کے برابر اس کی قیمت نہیں ملے گی۔ اور اگر اللہ کی خاطر کچھ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو قبول کرے گا۔ قبولیت عمل صالح تب ہوگا عقیدہ صحیح ہو، عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسری شرط، عمل صالح کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے عین مطابق ہو۔ ہم بہت کام کرتے ہیں، عمل بہت کرتے ہیں، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی الحمدللہ لگے رہتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی مرضی کیے چلے جاتے ہیں۔ نمازیں اپنی مرضی سے، پیسہ خرچ کریں گے اپنی مرضی سے، حتیٰ کہ روزے بھی رکھیں گے تو اپنی مرضی سے۔ سارا سال گزر جاتا ہے، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملی، 15 شعبان آئی، روزہ رکھا ہوا ہے، 27 رجب آئی، روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایک کا نام شب معراج، دوسرے کا نام شب برات، یہ 2 روزے رکھے۔ سنت روزے پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی چاند کا روزہ ہے، جو صحیح حدیث میں آئے ہیں۔ 9 ذوالحج یوم عرفہ کا روزہ ہے، 9، 10 محرم عاشورہ تاسوعہ کے 2 روزے ہیں، ان میں سے کوئی رکھنے کی توفیق نہیں آ رہی۔ جیسے 15 شعبان آئی، 27 رجب آئی، روزہ رکھے۔ اسی طرح ہمارا معاملہ نمازوں کا ہے، اپنی مرضی سے، وضو اپنی مرضی سے، نماز کا طریقہ اپنی مرضی سے۔ کتابیں بھی اسپیشل ایسی کر دی گئی ہیں کہ ان میں بھی اپنی مرضی کا نام لکھا ہوا ہے۔ نماز پڑھ کر سب سے پہلے کس نے دکھلائی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمیں نماز کون سی پڑھنی چاہیے؟ نماز نبوی۔ وہی سیدھی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ کے دکھائی، منبر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے دکھائی۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن بات تو پہنچ گئی نا ہم تک۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑ کر
اپنے پیر، اپنے امام، اپنے مولوی، اپنے استاد کا طریقہ اختیار کرے اور صحیح بخاری کی حدیثوں کو چھوڑتا جائے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں جو طریقہ نماز کا بتایا گیا ہے اسے چھوڑ کر اپنی مرضی سے یہ نمازیں پڑھو گے، نمازیں نہیں ہوں گی۔ کوئی بھی عمل ہو وہ سنت کے مطابق کرے، اللہ قبول کرے گا۔ یہ تین چیزیں بنیادی ہیں۔ عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ صحیح نہیں ہے، آدمی مشرک ہے، کبیر کافر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے عمل کو دیکھیں گے، اس کو ہوا میں اڑتی ہوئی خاک کی طرح ختم کر دیں گے۔ کام کیے بڑے۔ آپ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے۔ عبداللہ بن جدہ ایک عہد جاہلیت میں آدمی گزرا ہے، ہر سال 100 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو کھلایا کرتا تھا۔ چھوٹی سی خدمت ہے، حاجیوں کو جہاں تھوڑا عرصہ پہلے تک کھانا پینا پانی بڑی مشکلات تھی، آج سعودی گورنمنٹ نے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو جزائے خیر دے، جس شعبے کی طرف بھی آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو گورنمنٹ کی خدمات نظر آئیں گی۔ یہ جعلیات بھی تو اسی ملک میں ہے نا، ہمارے ملکوں میں کہیں جعلیات والیات نام ہی نہیں ملتا۔ آج پانی کا، کھانے کا، لیٹرینز کا، یہ کا، نہانے کا بڑے انتظامات ہیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے حج کا منظر آپ اپنے سامنے لائیے، آپ کو پتہ چلے گا کتنی مشکلات تھیں۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ مجھے یاد ہے کہ میں دبئی سے حج کے لیے آیا تھا، پانی نہیں ہے، پانی وضو کے لیے بھی نہیں ہے، اور بوتلیں جو یہ بکتی تھیں 5 ریال یا 10 ریال کی، اللہ عالم 5-10 ریال کی بوتل خرید کر وضو کیا تھا۔ آج آپ کو معلوم ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی چیز خریدنا پڑتی ہی نہیں، آپ کو بڑے ٹریلر لگے ہوئے ہیں، فری میں دودھ، فری میں لسی، فری میں فروٹ، فری میں بریانی۔ اور ایک وقت وہ ہے آج سے 1450-1500 سال سے پہلے، ایک آدمی ہر سال 100 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو کھلاتا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں یا رسول اللہ اسے کوئی ثواب ملے گا؟ اور وہ مسلمان نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، عائشہ اس نے کبھی یہ تو نہیں کہا تھا کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچانا، مجھے جنت میں داخل کرو، اس کا ایمان ہی نہیں تھا۔ ایمان نہیں ہے، جتنا بھی چاہے خرچ کر لو اور جو بھی چاہے کر لو۔ عبادتیں تو یہ ہندوؤں کے بزرگ بھی بڑی کرتے ہیں نا، بال بچے کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، ساروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں کہاں کہاں گھومتے پھرتے ہیں، کوئی عبادت اللہ ایسی قبول نہیں کرتا۔ اسلام میں، اللہ رب العزت کے دین میں اس قسم کی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی عبادت کریں قبول تب ہوگی جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگی۔ یہ ہے جنت میں داخل ہونے کا دوسرا دروازہ۔ پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح۔ عمل صالح کون سا ہے؟ جسے ہم سمجھیں کہ یہ نیک ہے وہ نیک ہوگا؟ نہیں، جسے اللہ اور اللہ کے رسول نیک مانیں گے وہ نیک ہوگا۔ اور عمل کے نیک ہونے کے لیے بنیاد یہ چیزیں ہیں کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ شامل کر لیں کہ روزی بھی حلال کی ہو۔ ہمارے یہاں بہت کمی ہے اس بات کی، روزی کے معاملے میں بڑی لاپرواہی، سخت لاپرواہی کی جاتی ہے۔ پیسہ آنا چاہیے چاہے کسی بھی طریقے سے آ جائے، اور کئی لوگوں کو لاکھ پتی بننے کا جنون ہوتا ہے، لاکھ پتی ہو جانا چاہیے، جیسے رشوت لے کے، سود کا پیسہ کھا کے، لوٹ کھسوٹ، جیسے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں گزار لیا 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ایک لقمہ، اور جس کی ساری عمر کی کمائی حرام ہے، ساری عمر اپنے بچوں کو بھی حرام لالا کے کھلا رہا ہے، عمل قبول کیسے ہوں گے؟ عمل ہم کرتے ہیں لیکن برباد کرنے والے کام بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں. یہ 2 دروازے اس آیت کے اندر موجود ہیں، ایمان اور عمل صالح. فرمایا کانت لہم نوزلن، کانت لہم جنات الفردوس نوزلا، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا. اسی طرح بہت سارے ہمارے نظروں کے سامنے کام ہوتے ہیں جو جنت میں داخل کرنے والے ہیں. توجہ نہ دیں الگ بات ہے، نہ وہ کام بہت بڑے ہیں، نہ محنت نہ خرچہ، تھوڑی سی توجہ چاہیے. ان میں سے ایک کام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی وضو کرے، من توضأ فاسبغ الوضوء، وضو کرے اور وضو مکمل کرے، نہ تو جلدی جلدی. کئی لوگوں کی عادت ہے ایسے پانی ایسے بھی ڈال رہے ہیں، ٹوٹ بھی ہے لیکن یہاں سے کوہنی خشک، جلدی ایسی ہے کہ پانی ڈالا کوہنی خشک. کئی لوگوں کی یہ جگہ خشک رہ جاتی. جبڑا بھی داڑھی والے کے بغیر والے کا یا داڑھی والے کا جبڑا دھونے والی جگہ ہے یا نہیں؟ اعضائے وضو میں سے ہے. یہ کانوں کے اندر کی پوری سائڈ اور جہاں تک ذبح کرنے کی جگہ، یہ سارا منہ ہے. بالوں سے، یہ بالوں سے لے کے جو پیشانی ہے نیچے تک اور یہاں نیچے تک. کئی ہے جلدی جلدی یہاں سے جگہ خشک رہ گئی، یہاں سے خشک رہ گئی، کونی خشک رہ گئی، اس کا وضو نہیں. اور کئی پھر وہ ہیں کہ وضو کریں گے تو اس میں وہ جیسے میں پہلے عرض کیا ہے کہ اپنے بزرگوں کی سنی سنائی کہ جی وضو کر کے سر پہ ہاتھ پھیر کے پھر ایسے بھی کرنا چاہیے الٹے ہاتھوں سے. کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح. اور اگر کوئی صحیح مسنون اسباغ الوضو جو لفظ حدیث میں آیا ہے مکمل وضو، اگر کوئی مکمل وضو کرتا ہے گردن کا مسح آٹومیٹک ہو جاتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر اقدس کا مسح کر کے بتایا، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں دونوں گیلے ہاتھ رکھے اور پیچھے لے گئے الی قفاہ، اپنے گردن کی گدی تک. اور گدی کہاں ہے؟ گردن ہے نا. گردن کا مسح آٹومیٹک ہو جاتا ہے. اس سنت پہ عمل نہیں کریں گے. یہاں ایسے ہاتھ مارا، ایسے جیسے نیچے سے کوئی چیز لڑ گئی ہے، یہاں تھوڑا سا ہاتھ مار کے پیچھے، کانوں میں انگلیاں، پیچھے الٹا سلٹا ہاتھ. میرے بھائی اطمینان سے مکمل سنت کے مطابق اتنے جھٹکے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز میں جھٹکے، وضو میں جھٹکے، سجدوں 2 کے درمیان جھٹکا. آرام سے اگر مکمل وضو کرے، کلمہ شہادت پڑھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے کہا جائے گا فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے کہ جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ. لیکن کب ہوگا؟ جب اپنی مرضی سے وضو کرے گا نہیں. جس نے وضو کیا اور مکمل آرام سے سنت کے مطابق وضو کیا. سارے وضو کرتے ہیں نا، پانی بھی خرچ کرتے ہیں اور تھوڑا سا نہیں، ٹینکریوں کے حساب سے پانی خرچ. کئی لوگ ہیں وہ بیٹھے وضو کرنے کے لیے ہاتھ دوئے ہاتھ ہی نہیں دھلتے، اوپر سے چاہے آدھی ٹینکی پانی کی برباد کر دے، ہاتھ صاف نہیں ابھی تک. اور وہم کے بیچارے مریض ہوتے ہیں. پانی استعمال کیا، وقت لگایا، بیٹھے، جیسے بھی کیا، سارا کچھ کیا، لیکن سنت کے مطابق مکمل وضو نہیں کیا تو وہ جنت کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ صحیح وضو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. 8 دروازے اللہ کھول کے کہے گا جس میں سے چاہے داخل ہو. اور اگر وضو کر کے بعد میں 2 رکعتیں بھی پڑھ لے
چوتھا دروازہ جنت میں داخل ہونے کا۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مخاطب، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن کی کتابوں میں سب میں حدیث موجود ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملته فی الاسلام فإنی سمعت دفن علیک امامی فی الجنہ۔ بلال بتاؤ تو صحیح تم کیا کرتے ہو، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے سنی ہے۔ غور کریں کلمات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں علیہ السلام، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا غلام بلال زمین پر چل رہا ہے اور اللہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا رہا ہے۔ سیدھا سیدھا جنت کا سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی کہیں کہ تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں نے سنی، اور اس کے تصدیق، بلال کے جنتی ہونے کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر دیں کہ کیا کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنے صحابہ کے ساتھ بڑا سادہ ہوتا تھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی اہل قباء کے بارے میں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، قباء بستی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ سے قباء چلے گئے، پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے تمہاری قرآن میں طہارت کا ذکر کیا ہے، تم کیا طہارت کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جہاں قضائے حاجت کے لیے کہیں گئے باہر، ڈھیلا پتھر کچھ ملا، قضائے حاجت کے بعد ڈھیلے سے استنجا کر لیا، اور جیسے ہی واپس آتے ہیں پانی ملتا ہے تو پھر بعد میں پانی سے 20 استنجا کر لیتے، 2 استنجا کر لیتے۔ تو فرمایا کہ یہی وجہ ہوگی کہ اللہ کو تمہاری طہارت بہت پسند آئی۔ یعنی دیکھو بات بظاہر کیا تھی، چل کے جا کے پوچھا اے اہل قباء کیا کرتے ہو؟ بلال سے پوچھا بلال تم کیا کرتے ہو؟ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کچھ ایسا تو نہیں کرتا، البتہ اگر یہ بات ہے تو میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ میں جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب بھی میں نے اذان کہی ہے اللہ نے جتنی توفیق دی فرض نماز سے پہلے کچھ میں 2 4 6 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ عمل کوئی بہت بڑا ہے، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جب یہ سنا کہ میں جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، فرمایا اللہ نے تجھے اسی لیے یہ مقام دیا ہے کہ تم چلتے ہو دنیا میں تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ چھوٹا سا کام ہے لیکن ہم سے ہوتا نہیں، ہمیں عادت ہی نہیں ہے، وضو ٹوٹا تو وضو کر لیں، عادت ہی نہیں۔ وضو نماز کے لیے بڑی مشکل سے کرتے ہیں اور اس کے بعد سارا دن ایسے ہی چلتے پھر، جب وضو ٹوٹے وضو کر لیں، کوئی اتنا لمبا وقت تو لگتا نہیں، 2 رکعتیں پڑھیں، جنت میں جانے کا بہترین نسخہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام جنت میں جانے کے بتائے اور کہا کہ لوگ کرتے نہیں۔ مجھے یقین مانے کہ اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے بھی یہ فوری طور پہ کہہ دیا ہے کہ وضو کرنا، 2 رکعت پڑھنا کوئی بڑا کام تو نہیں، لیکن ہم کرتے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جنت میں جائے گا اگر وہ کر لے، کیا کر لے؟ نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 30 ہو گیا۔ ایک دن کی نمازیں 5، 150 ہو گیا۔
اور 10 گنا ایک عمل کی نیکی ملتی ہے، 1500 نیکی ہے یہ 1500 نیکی یہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب سونے لگے تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 100 ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی یہ عمل پابندی سے کرتا رہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ لوگ کرتے نہیں، کرتے کیوں نہیں؟ فرمایا جیسے ہی سلام پھیرتا ہے، اب یہاں چاہیے نا 10 وہ، ویسے تو تسبیح پوری آپ کو معلوم ہے 33 اور لا الہ الا اللہ سے 34، 100 پورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہلکا پھلکا، دیکھیں 33 سے 10 تک لے آئے ہیں، صرف 10 مرتبہ، لیکن کرتے نہیں۔ فرمایا جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں شیطان آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تیری دکان کھول، جا کے گاہک کھڑے ہوں گے دروازے کے سامنے۔ بالکل جو واقعاتی باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کسی کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے جا کے دکان کھولنی ہے، آفس میں جانا ہے، یہ وہ کرنا ہے، میں یہ تھوڑا سا ٹائم بچاؤں، میں جا کے چائے پی لوں۔ اب کتنے ہمارے بھائی ہیں کہ وہ نمازیں برباد کر رہے ہیں چائے کے چکر میں۔ ادھر ظہر اذان ہوئی، عصر مغرب عشاء اذان ہوئی، اذان اور جماعت کے درمیان کا وقفہ جو ہے وہ دکانیں بند ہوتی، دکانیں بند ہیں، گورنمنٹ کا ڈنڈا ہے، مجبوری ہے، دکانیں بند کرنی پڑیں گی۔ اب بجائے اس کے کہ فائدہ اٹھا لیں اس کام سے، الحمدللہ بڑی دنیا نے فائدہ اٹھایا، بڑی دنیا نے۔ اس ڈنڈے کے نتیجہ میں، دکانیں بند کرنے کے نتیجہ میں اللہ نے آہستہ آہستہ دل میں ڈال دیا نمازی ہو گئے پکے۔ اور اللہ نے کچھ لوگوں کو نہیں ابھی تک توفیق دی، ہدایت نہیں دی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ اذان ہوئی، چابی لگائی اور گھر میں فوری طور پہ چولہا چالو کیا، چائے بن رہی ہے، چائے وائے پی کے آرام سے ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تالا کھولا اور دکان میں۔ فرمایا کہ جنت کا اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، لیکن لوگ کر نہیں پاتے۔ یہ نماز کے بعد اور 100 مرتبہ کہنا ہے بستر پر، بستر پر 100 ہے، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ چاہے پہلے کہیں یا پیچھے، حدیث میں پہلے آ گیا 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر 33 اور 33 سبحان اللہ الحمدللہ۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے بستر پہ جاتا ہے شیطان آتا ہے، تھپکی دیتا ہے کہ سو جاؤ، کچھ یاد نہیں رہتا اور سو جاتا۔ یہ ذکر اس سے نکل گیا، حالانکہ یہاں نہ ہنگ لگے، نہ پھٹکڑی، نہ کچھ، آرام سے بیٹھ کے 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا، لیکن نہیں کہہ پاتا۔ اگر ذکر کی بات آئے تو نہیں کرتا، اور تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی، ذکر کے لیے نیند آ گئی، ٹیلی ویژن کا بٹن کھول کے اس کے سامنے رکھ دیجئے، ٹیلی ویژن کا بٹن کھول دیجئے، اس میں کچھ اول فول لگا دیجئے۔ بڑا تھکا ہوا تھا، بھی نہانے کے لیے بھی جانا ہے، اٹھ نہیں رہا یہاں سے، نہانے کے لیے نہیں جا، کپڑے بدل لوں، نہیں، جم گیا یہی، کیونکہ اسکرین پہ جو کچھ چل رہا ہے وہ اس کو اٹھنے نہیں دے رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بہت آسان نسخے، فرمایا بہت آسان نسخے ہیں، لیکن لوگ کر نہیں پاتے، شیطان کرنے نہیں دیتا۔ اسی طرح جنت میں داخل ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اب دیکھیں دنیا میں بھی سعادت، آخرت میں بھی جنت، اپنے ماں باپ کی نظر میں بھی اچھا، دنیا کی نظر میں بھی اچھا، اللہ کی نظر میں بھی اچھا۔ خدمت کس کی کرنی ہے؟ ان 2 شخصیتوں کی جو تیرے دنیا میں آنے کا سبب ہیں، اپنے ماں باپ۔ اور اگر خدمت نہ کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا راغم عنفو، راغم عنفو، راغم عنفو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، جو ماٹی ملے کہتے ہیں نا، یہ ہے ماٹی ملے، وہ خاک آلود ہو جائے، یعنی
زمین میں دھنس جائے، زمین پر گر جائے، ناک خاک آلود کب ہوگی؟ جب زمین پہ لگے گی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 3 مرتبہ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ کس کی؟ من ادرک ابویہ، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، فی الکبر احدہما او کلاہما، وہ بوڑھے ہیں دونوں کو پا لیا یا ایک کو پا لیا، ماں کو باپ کو یا صرف ماں کو یا صرف باپ کو۔ اگر ان کی خدمت کر کے یہ جنت نہ لے لے تو فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صاف معنی اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کریں تو جنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دوسری حدیث میں اس سے بھی واضح طور پر فرمایا، ایک حدیث تو بڑی مشہور ہے نا، ان الجنت تحت اقدام الامہات، وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اسی معنی کی، اسی سے ملتی جلتی صحیح سند والی حدیث موجود ہے۔ صحابی نے ایک کام کی اجازت لی کہ میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، پوچھا ماں ہے؟ صحابی کہتے ہیں ہے۔ فرمایا الزمہا، اپنی ماں کی خدمت کرو، فإن الجنت تحت قدمیہا، تیری جنت تیری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اسلام نے ماں کو اتنا مقام دیا ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے، ماں کی خدمت کرو، ماں کے پاؤں دباؤ، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جنت تمہاری۔ اور باپ کا کوئی قصور تو نہیں ہے نا، باپ کا اس حدیث میں ذکر نہیں، لیکن حدیث دوسری موجود ہے، باپ کا مقام بھی اللہ کے یہاں، اللہ کے نبی کے یہاں بہت ہے۔ فرمایا کہ تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو سنبھال کے رکھو، چاہے تو ضائع کر لو۔ نبی سے فرمایا کہ تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو دروازہ کھلا رکھو، سنبھال کے رکھو، چاہو تو دروازہ بند کر لو، ضائع کر لو۔ غرض یہ کہ یہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں۔ کوئی بچہ کسی کا اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ دیتا بھی ہے، وہ چھینتا بھی ہے، یہ آزمائشیں بھی ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا ہم آزمائیں گے، اولاد دے کر بھی، اولاد لے کر بھی، رزق دے کر بھی، رزق چھین کر بھی، دولت دے کر بھی، دولت لے کر بھی، یہ مالک کی مرضی ہے۔ لیکن بچہ اگر کسی کا فوت ہو جائے تو اس کا نعم البدل اللہ دے سکتا ہے، اللہ اور بچہ دے دے گا۔ بیوی فوت ہو جائے اس کا نعم البدل ہے نا، مل سکتی ہے۔ اگر عورت ہے تو شوہر فوت ہو جائے تو شوہر بھی مل سکتا ہے، لیکن اگر ماں فوت ہو گئی تو ماں ملے گی؟ کبھی نہ ملنے والی شخصیت۔ باپ فوت ہو جائے کبھی نہ ملنے والی شخصیت۔ اگر کسی کی ماں نے دوسری شادی کر لی تو اسٹیپ فادر ہو گیا نا، سیدھا سیدھا کہتے ہیں جی سوتیلا باپ ہے۔ کسی کی ماں دوسرا نکاح عقد ثانی کر لے تو یہ اسٹیپ یا اسٹیپ مدر یا اسٹیپ فادر۔ سوتیلی ماں، سوتیلا باپ اصلی دنیا میں ایک ہی ہوتے ہیں، دوسرا کبھی نہیں ہوتا۔ ان کی خدمت کر کے جنت پائی جا سکتی ہے، بہت آسان ہے، کوئی اتنا مسئلہ مشکل نہیں۔ خود خدمت کریں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کی روح سے وہ اپنی جنت اپنے گھر میں پا سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے ماں باپ نہیں ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ فوت شدگان اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کی اولادوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں۔ جنت میں جانے کے بہت سارے اس طرح کے راستے موجود ہیں، اور خواتین کے لیے بھی ایک راستہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خواتین کے لیے بڑا آسان راستہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، موجم طبرانی کبیر، مسند بزار، مسند امام احمد، حدیث کی ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسہا، خواتین توجہ کریں، بلکہ حضرات بھی توجہ کریں، اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو بتائیں، اذا صلت المرأة خمسہا، اگر کوئی عورت 5 نمازیں پابندی سے پڑھے، وصامت شہرہا، سال کے بعد 1 مہینے کا روزہ پابندی سے، روزے تو سال کے دوران بھی ہیں نا، میں نے ابھی گنے ہیں، پیر جمعرات کا روزہ جو ہر ہفتے میں آتے ہیں، 13، 14، 15 جو ہر مہینے میں آتے ہیں، اور یوم عرفہ کا، یوم عاشورہ کا جو سالانہ آتے ہیں، اور ایک روزہ اور ہے، وہ ہے صوم داودی، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین روزے، نفلی روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، اور وہ روزے کیسے ہیں؟ فرمایا کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھٹی کرتے تھے، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین روزے وہ ہیں، اور اگر کوئی آدمی شروع کر دے کہ نہیں ہم روزہ ہی رکھتے جائیں گے، چھٹی نہیں کریں گے، تو کیا اس کا عمل قبول ہوگا؟ بظاہر تو اچھا لگ رہا ہے نا کہ وہ تو داؤد علیہ السلام 1 دن چھوڑ دیتے تھے، ہم وہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں سے ذرا بھی آگے قدم نہیں بڑھانا۔ آپ نے پسند فرمایا داؤد علیہ السلام کے روزوں کو، 1 دن چھٹی 1 دن روزہ، اگر مسلسل روزے رکھیں گے کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے مسلسل روزے رکھے اس نے گویا کہ کوئی بھی روزہ نہیں رکھا، جس نے مسلسل روزے رکھے اس نے گویا کہ کوئی بھی روزہ نہیں رکھا۔ اس لیے داؤد علیہ السلام کے روزے جو ہیں وہ ہیں 1 دن روزہ 1 دن چھٹی 1 دن روزہ، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ بہرحال فرمایا کہ وہ عورت جو 5 نمازیں پڑھے، سال کے بعد 1 مہینے کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، فحاشی، زناکاری، بدکاری اس طرف کبھی نہ جائے۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور بعض میں اس سے بھی واضح لفظ ہے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ دخلت قیل لها، اسے کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے 8 دروازے تیرے سامنے کھلے ہیں، جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ خواتین کے لیے بہترین نسخہ، اور اس نسخے میں ہمارے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ اس نسخے میں 3 چیزیں تو ہمارے لیے ہیں، 5 نمازیں ہمارے لیے، رمضان کا روزہ ہمارے لیے، شرمگاہ کی حفاظت ہمارے لیے۔ اب بیوی کی اطاعت ہمارے لیے نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے کہ وہ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ شوہر کی اطاعت کریں، لیکن شوہر کو ظلم کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اگر بیوی کی اطاعت نہیں تو کم از کم بیوی پر ظلم کرنا بھی جائز نہیں، بیوی کا دل رکھنا، بیوی کی ہمت افزائی کرنا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع فرمایا تھا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ اجتماع جس اجتماع میں 1.5 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں،
اور دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بڑی تقریر، آخری الوداعی خطاب، اس خطاب میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اور جب بالکل وفات پانے لگے تو وفات سے لمحات پہلے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز کا خیال رکھنا، نمازیں ضائع نہ کرنا، اور جو تمہارے ملک یمین ہیں، کنیزیں ہیں، غلام ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہاں عورتیں بھی شامل ہیں، بیویاں۔ بیوی ہماری غلام تو نہیں ہوتی نا، بیوی غلام نہیں ہوتی، بیوی ہماری پارٹنر ہے، اور پارٹنر بھی اس طرح کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی سگی ہیں۔ شقیق کون ہوتا ہے؟ دو بہن بھائی جن کی ماں بھی ایک ہو باپ بھی ایک ہو، ان کو کہتے ہیں شقیق۔ ماں باپ اور دونوں کے جو مشترکہ اولاد ہیں وہ شقیق ہیں۔ اب مرد اور عورت کو فرمایا شقائق، النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی سگی ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بنی آدم ہے، یہ بھی بنی آدم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جنس کو جنس سے نازک بنایا، دوسری کو مرد بنایا، اپنے اپنے اوصاف ہیں، دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، سورہ روم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ کہاں کی عورت ہوتی ہے۔ کل تک تم اسے نہیں جانتے، اس کے خاندان کو نہیں جانتے، ماں باپ کو نہیں جانتے، آج کلمہ پڑھا گیا وہ تمہاری بیوی ہو گئی، ساری دنیا سے زیادہ قریب ہو گئی۔ اب وہ تمہارے اتنا قریب ہو گئی اور تم ظلم کرو، زیادتیاں کرو، تم چاہو کہ یہ میرے لیے بن ٹھن کے رہے اور خود اس کے پاس بیٹھ کے سگریٹ پیو، وہ بن ٹھن کے رہے، تمہیں اس سے خوشبو آئے اور تم اس کے پاس بیٹھ کے سگریٹ پیو اور اس بیچاری کی جان پر بنی ہوئی ہو۔ کبھی سوچا ہے؟ اپنا حق لینا ہر کسی کو آتا ہے، جی چاہتا ہے میرے حق میں کوئی حق تلفی نہ ہونے پہ۔ یہ دھیما زہر، یہ دھواں، یہ سگریٹ کا، تمباکو کا، سگار کا، بیڑی کا، نسوار کا، جو بھی ہے، تمباکو کی جتنی بھی مشینری ہے ساری کی ساری زہر ہے، اور دھیما زہر، آہستہ 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 آہستہ۔ آپ رپورٹوں میں سنتے ہوں گے کہ ایک سال میں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں سگریٹ نوشی کی وجہ سے یا تمباکو نوشی کی وجہ سے۔ اور میں پیتا ہوں، تمباکو نوشی کرتا ہوں، گھر میں بچے ہیں، گھر میں بیوی ہے، ان کا کوئی قصور ہے؟ میرے اس تمباکو نوشی کرنے کے نتیجہ میں ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور دوسرا بدبو، ہماری جب یہ خواہش ہے کہ بیوی میک اپ کرے، بیوی خوشبو لگائے، ہمیں خوشبو آئے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی کچھ خوشبو لگا لیا کرو۔ آپ ہر وقت سگریٹ کے دھوئیں میں دھوت رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے تمباکو نوش بھائی مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے ہٹتے ہیں، یقین مانے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو متلی آنے کے قریب ہوتی ہے، کہہ نہ آ جائے۔ جس جگہ منہ رکھ کے اس نے سجدہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ناک پیشانی زمین پہ لگی ہوئی ہے تو منہ کہاں ہے؟ اتنا سا ہی تو اونچا بچتا ہے نا، ناک کا اور منہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ منہ سے بدبو جو ہے وہ مسجدوں کے قالینوں میں جاتی ہیں، اور اتفاق ایسا ہو کہ وہاں سے سگریٹ نوش صاحب کہیں ادھر ادھر ہو گئے، آپ کو نماز پڑھنی، آپ کو کیا معلوم ہے قالین میں کیا چھوڑ کے گیا؟ کوئی جان پر عذاب بن جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہو گیا۔ اب کہیں ادھر ادھر نکلنے کا چانس ہو تو آدمی نکلے، جماعت کھڑی ہو تو کیسے جائے گا یہاں سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی تابعداری کرے، 5 وقت کی نمازیں پڑھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، رمضان کا روزہ رکھے، اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہو داخل ہو جائے۔
یہ کتنا بڑا اعزاز ہے خواتین کے لیے کہ اسے کہا جائے گا جس دروازے میں سے چاہو داخل ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہی سنا، ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ رمضان کے روزے رکھنے سے اللہ جنت عطا فرمائے گا، ایک دروازہ یہ ہے، اور روزے والوں کے دروازے کا نام بھی کتب حدیث میں، بخاری مسلم میں نام بھی آ گیا، منہا باب یسمى الریان، باب الریان یدخل منہ الصائمین، اس دروازے میں سے روزے دار داخل ہوں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کسی دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، کسی کا نام ہے باب الجہاد، مختلف دروازوں کے 8 کے نام الگ الگ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی تو دل میں بڑی عجیب سی بات آئی، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جنت میں جانے والا داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوگا، ظاہر ہے یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے نا کہ دروازہ تو ایک ہی استعمال کریں گے، اگر مسجد کا ایک وہ دروازہ ہے، ایک وہ ہے کہ امام والا دروازہ ہوتا ہے، چلو یہ تو مخصوص ہوتا ہے۔ مسجد میں اگر 2-3 دروازے ہوں، بڑی جامع مسجدوں میں 2-3-4 دروازے ہوتے ہیں، ایک جمعے کے لیے آپ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے نا، چاہے مین گیٹ سے آ جائیں، بغلی سے آ جائیں، اس سے آ جائیں، ایک ہی سے داخل ہوں گے۔ لیکن باب الریان سے آواز دی جا رہی ہے کہ اے روزے دارو ادھر سے آؤ، باب الجہاد سے آواز دی جا رہی ہے جہاد کرنے والو ادھر سے آؤ، باب الصدقہ سے آواز دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ادھر سے آؤ۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جسے 8 ہی دروازوں سے کہا جائے کہ ادھر آؤ؟ کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا، 8 ہی کل دروازے ہیں، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ اسے کہا جائے ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ 8 دروازوں سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی عظمت ہے اس انسان کی۔ جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ ابو بکر ادھر آ جاؤ، ابو بکر اس دروازے سے آ جاؤ۔ اور کتنے کم نصیب بلکہ بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس شخص کو گالیاں دیتے ہیں۔ ابو بکر جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اتنی لمبی لمبی زبانیں کر کے اس کے خلاف گالیاں بکی جاتی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا بدلہ میں چکا ہی نہیں سکتا، اس کا بدلہ میری طرف سے قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ اتنی عظیم شخصیت، اور اللہ کے رسول کے اتنا قریب شخص۔ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے پیارا کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب صحابی کے ذہن میں بات گئی کہ یا رسول اللہ وہ تو عورت ہیں، خاتون ہیں، مردوں میں سے، من الرجال۔ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ۔ کون ہے وہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ چاہیں، جس شخص کا مقام نبی کے دل میں اتنا بڑا ہو، اس شخص کے بارے میں جو آدمی گالی گلوچ کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کیا اسے دنیا میں کہیں ٹھکانہ مل سکتا ہے؟ آخرت میں ٹھکانہ ملے گا؟ اور بدبختی کی انتہا یہاں تک ہو چکی ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دونوں سسر، دونوں خلیفے، دونوں صحابی، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہم لعن، نقل کفر، کفر نہ باشد، کفر کی حکایت نقل بیان کرنا کفر نہیں، جی بھی نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کی کلمات نقل کر کے بھی بتائے جائیں۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ لعنت کر ان دوست، اللہم لعن صنم قریش، قریش کے دو بتوں پر، اور اگر یہ بدبخت یہیں چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ بتوں کی بات کی ہے۔ آگے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے وابنتیہما، اور ان دونوں کی بیٹیوں پر۔ وہ بیٹیاں دونوں کون ہیں؟ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کس منہ سے یہ اللہ کے سامنے جائیں گے؟ کس منہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا پائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں کو، آپ حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں، ایک جماعت آ رہی ہے اور آپ بڑی خوشی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جیسے ہی وہ جماعت قریب آئے گی درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی، روک دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ کیا ہوا؟ یہ تو میری امت کے لوگ تھے۔ کہا جائے گا کہ نہیں، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَاذَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے میرے نبی تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد تیرے دین میں ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھی۔ یہ تیری امت کے لوگ ہیں لیکن یہ بدعتی ہیں، یہ تیرے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی کے لائق نہیں ہے۔ وہ رحمت للعالمین نبی یہاں کیا کہے گا؟ سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہیں گے دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہ کس منہ سے وہاں پہنچیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو گالیاں بکنے والے؟ ان لوگوں سے جنت بہت دور ہے۔ اللہ رب العزت یا ان کو ہدایت دے یا روئے زمین سے اٹھا لے جو نبی کے پیاروں کو گالیاں بکنے والے۔ میرے بھائی، جنت کے دروازے، جنت کو پانے کے طریقے میں نے گنے ہیں کہ 100 کے قریب تو باقاعدہ کتابوں میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا تذکرہ کرتے جائیں بات چلتی جائے گی، لمبی ہوتی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اصحاب الجنت میں سے بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ عرش الہی کے نیچے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ کام کوئی بھی اتنا بڑا نہیں، جو میں نے چند ایک کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے کوئی بڑا کام نظر آتا ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، شوہر بھی اپنا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ بھی اپنا کچھ ذمہ داریاں پوری کریں۔ سارے کام چھوٹے چھوٹے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر کسی کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، یتیم کا خیال رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم، انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہکذا۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو اٹھایا، ان کو جوڑا اور کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اور یتیم کی کفالت کیا ہے؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، شفقت، پیار کریں۔ اگر وہ بیچارہ لاوارث ہے اس کی مدد کریں، جس گھر میں پل رہا ہے تعاون کریں۔ یہ کافل الیتیم ہے۔ یتیم کی کفالت کرنے والا بھی جنتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، کسی کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں،
اگر 3 بیٹیاں ہیں تینوں کی تربیت کرتا ہے، اچھی تربیت اسلامی تربیت کرتا ہے، ان کو اسلامی تعلیمات دیتا ہے، ان کو ڈانس نہیں سکھلاتا، گانے نہیں سکھلاتا۔ کئی لوگوں کے شوق بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کے بہت قریبی عزیز نے بتایا، یعنی ایک ہوتا ہے کہ وہ ایسے دور پار سے نقل کرے، بہت قریبی عزیز، اور میں دونوں کو شخصی طور پر بھی جانتا ہوں، یہ بھی نہیں کہ کہیں دور کی بات ہے، صرف شوق بتانے لگا ہوں۔ داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سفید داڑھی ہے، یعنی جوان بھی نہیں، سفید داڑھی ہے، اور اپنے گھر میں کئی لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور ان کے درمیان میں اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ ڈانس کرو۔ بیٹی چھوٹی مان لیتے ہیں، اپنی بیٹی کو، کبھی اپنی نواسی کو کہتا ہے۔ کہاں کا شوق ہے یہ؟ کیسی تربیت دے رہے ہو؟ چہرے پہ داڑھی اور کرتوت شیطانوں والے۔ اگر اپنی بیٹی کو 3 بیٹیوں کو صحیح اسلامی تربیت دے کر ان کی شادی کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی راہ میں دیوار بن جائیں گی، اور اگر 3 بیٹیوں کو ڈانسر بنا کے اگلے گھر میں بھیج دیا تو جہنم کے اندر پھینکنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کسی کی 2 بہنیں ہوں، اب ظاہر ہے کہ باپ بزرگ ہے، یہ بہنوں کا کفیل ہے، 2 بہنیں ہیں، ان کی تربیت یہ کرے۔ جنت کو پانے کے لیے کوئی یہ بہت بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں، بہنوں کو سارے پالتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے سارے ہی اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں، صرف ضرورت کس چیز کی ہے کہ تھوڑی سی توجہ دی جائے، ان کو غلط کام نہ سکھلائے جائیں، صحیح صحیح کام سکھلائے جائیں، تربیت صحیح کی جائے، اور اس کے بعد صحیح جگہ اس کی شادی کر دیں۔ شادی کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس صحیح کا معیار جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ ہم صحیح شادی بیٹی کی وہاں سمجھتے ہیں کہ جہاں سامنے والے کے پاس کار اپنی ہو، بنگلہ بھی اپنا ہو، کاروبار بھی بڑا ہو، چاہے وہ پرلے درجے کا بے دین کیوں نہ ہو، بیٹی اس کی گود میں ڈال کے آ جائے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ و خلقہ، اگر تمہارے پاس آ کر کوئی وہ شخص پیغام نکاح دے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آئے، 2 چیزیں، ان دونوں میں مال آیا، کوٹھی آئی، کار آئی، کاروبار آیا، کوئی چیز نہیں، فزوجوہ، فرمایا کہ اگر کوئی آ کے پیغام نکاح دے، دیندار ہے، بااخلاق ہے، اس کو بہو بیٹی، اپنی بہن بیٹی جو بھی ہے بیاہ دو۔ وَإِلَّا، اگر یہ نہ کرو گے تَكُنْ فِي الدُّنْيَا فَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر یہ نہ کرو گے تو دنیا میں بہت بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں بگاڑ کیسا بنا ہوا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو بڑا گھر دیکھ کے بیاہ دیتے ہیں، وہ بیچاری بیٹی بھی دین چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ایسے گھر میں دے دیا جو بدعتیوں کا گھر ہے، بیٹی مجبوراً ساری عمر ان بدعتوں میں لت پت رہتی۔ مشرک کو دے دی، نہ دین دیکھتے ہیں نہ خلق دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا تو دولت دیکھی، وہ دنیا میں 4 دن دولت ہے، یہ تو ساتھ جانے والی چیز نہیں ہے نا۔ اچھی تربیت 2 بہنوں کی، دخول جنت کا ذریعہ، جہنم کی راہ میں دیوار۔ اچھی تربیت 2 بیٹیوں کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کام یہ سارے کرنے والے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، معمولی بات ہے، دل میں نیت رکھیں جو بھی کام کرنے لگیں کہ یا اللہ تیری جنت چاہیے، تیری رضا چاہیے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ جنت دے گا، اور اگر رضا نہیں چاہیے کچھ دوسرا چاہیے تو پھر عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جنت میں اکٹھے فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وما علینا الا البلاغ المبین۔